تجسس تھا آپ کو کہ کچھ بڑا کرنا ہے؟ گھر سے باہر زیادہ نکلنے کی اجازت نہیں تھی. میرے لیے واحد انٹرٹینمنٹ یہ تھی کہ کتابیں پڑھوں. تو خیال شاید وہ ماحول اس نے بڑی ہیلپ کی. کالج کے زمانے میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا جو مجھے مشہوری کی طرف ذرا لے جائے. کالمز چھپوانے کے لیے میں کئی کلومیٹر پیدل سفر کرتا تھا, 3-4 کلومیٹر نارمل. میں ہوں آپ کا میزبان ابوبکر شبیر. ناظرین, آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائیں گے جن کا نام پاکستان اگر انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر دیکھیں تو بہت ہے. بغیر کسی ڈیلے کے میں بڑھتا ہوں اپنے آج کے مہمان کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں دوان نولی اقرار الحسن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. سر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کی مہربانی. سر بات کا آغاز کروں گا کہ بچپن سے تجسس تھا آپ کو کہ کچھ بڑا کرنا ہے, تو وہ تجسس یہاں تک آپ کو, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, بچپن بڑا نارمل بچپن تھا. اس میں صرف ایک چیز تھی کہ ہم نے کتابیں بچپن میں بہت پڑھی. ہمیں چونکہ وہ ایک ایسا ماحول میسر تھا, ابا کی ایک لائبریری ہوا کرتی تھی, گھر سے باہر زیادہ نکلنے کی اجازت نہیں تھی, ٹیلی ویژن اس زمانے میں تھا نہیں ہمارے پاس. تو میرے لیے واحد انٹرٹینمنٹ یہ تھی کہ کتابیں پڑھوں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے شاید چوتھی جماعت میں تھا جب سہائے ستہ کی ساری کتابیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی ماجہ, سنن ابی داؤد, پھر تمام تفاسیر قرآن, تفسیر ابن رازی, تفسیر ابن کثیر, چوتھی جماعت میں یہ چیزیں ہم پڑھ چکے تھے سب. تو خیال شاید وہ ماحول اس نے بڑی ہیلپ کی. ظاہر ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ کا ذہن تھوڑا وسیع ہوتا ہے, آپ سوچنا شروع کرتے ہیں, سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں. ممکنہ طور پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فیز تھا اس نے پھر زندگی پہ کالج میں بھی ظاہر ہے ایسا ماحول میسر رہا. ہم نے پھر تقریریں, شاعری, ادب اور ارد گرد کے جو لوگ تھے, جو سینئرز تھے, جو اساتذہ تھے, تو میرے خیال سب کا بڑا کردار ہے اس میں. کہ سر جرنلزم کی طرف کیسے شوق ڈیولپ ہوا, جرنلزم کی طرف آپ نے آنا؟ اچھا, مجھے ویسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ میں جرنلسٹ بنوں گا, نہ میں نے کبھی سچی بات ہے پلان کیا تھا. وہ عام طور پہ بچے یہی سوچتے ہیں کہ جی ڈاکٹر ہوں گے, انجینئر ہوں گے, پائلٹ ہوں گے, یا کچھ ایسا ہی. کالج کے زمانے میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا کہ جو مجھے مشہوری کی طرف ذرا لے جائے. اس لیے کہ میں اسکول میں تھا تو تب بھی میں لائم لائٹ میں ہوا کرتا تھا, نعتیں پڑھنا, قرات کے مقابلے جیتنا, تقریریں کرنا, ان کو ون کرنا. پھر جب یونیورسٹی یا کالج میں آئے تو وہاں بھی جتنی سوسائٹیز ہوا کرتی تھیں ان کو پریزائڈ کیا میں نے. ڈیبیٹنگ سوسائٹی کو, ڈرامیٹکس کلب کو, جو کالج کا ایک 15 دن کے بعد ایڈیشن نکلتا تھا کالج گزٹ, اس کو, اینول میگزینز جو تھے ان کے. تو وہ بڑا ایک ایسا آپ کہہ لیں یونیورسٹی میں جو اسٹارڈم ہوتی ہے نا کہ یونیورسٹی کے لیے تمغے جیت کے لے کے آنا, ایوارڈز لے کے آنا, تو انہی دنوں سے کچھ نہ کچھ ایسا تھا. مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسا ضرور ہوگا. لیکن چونکہ ان دنوں میں ٹیلی ویژن اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن کا فینومینا اس طرح سے ایوالو نہیں ہوا تھا, تو یہ نہیں پتا تھا کہ ایگزیکٹلی میں نے نیوز اینکر بننا ہے یا میں نے اس طرح کا پروگرام کرنا ہے, بیکاز اس وقت کچھ تھا ہی نہیں. ایز اے کریئر آپ کے پاس یہ آپشن ہی موجود نہیں تھا. تو جرنلسٹ بننے کا سوچا نہیں تھا. یہ 4th ایئر کے بعد سے آنورڈ ہلکا ہلکا لگنا شروع ہو کہ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو سر آپ نے جو ہے جی سی یو کے اندر جو ہے اپنی لائف اسپینڈ کی, تو کافی مشکل ٹائم آپ نے دیکھا. سورس آف موٹیویشن کیا تھا؟ مشکل تو بہت طرح سے تھا. مثلاً ظاہر بہت زیادہ بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ تھا ہمارا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ بڑا زندگی آسان رہی ہو. بڑی تگ و دو کی, 3rd ایئر 4th ایئر سے اپنے طور پر ارن کرنا شروع کر دیا, کوشش کی کہ چیزیں خود سے ٹھیک کروں, کم سے کم اپنا بوجھ تو ضرور اٹھاؤں, والدین پہ اس طرح سے بوجھ نہ پڑے. تو موٹیویشن مجھے یہ لگتا ہے آگے بڑھنے کی یہ تھی کہ کچھ کرنا ہے زندگی میں, جو کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے, اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. اس وقت مجھے لگتا تھا کہ آپ جب تک خود کچھ کریں گے نہیں تو بیٹھے بٹھائے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اسٹرگل. آپ یقین کیجیے صرف کالمز چھپوانے کے لیے میں کئی کلومیٹر پیدل سفر کرتا تھا اخبارات کے. پھر بیچ میں جب پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے شروع کیا, تب بھی مجھے یاد ہے کہ ہم کالج سے پیچھے بھی جاتے تھے اور وہاں سے پھر واپس گھر. تو اس دوران بہت سارے پیسے بچانے کے لیے کئی کلومیٹر ہم پیدل چلتے تھے کہ یار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلیں, 3-4 کلومیٹر نارمل. تو میرے خیال وہ اسٹرگل اللہ تعالیٰ جو بھی آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں, وہ اس کا نتیجہ دیر سے صحیح اپنی مصلحت کے مطابق جب وہ بہتر سمجھتا ہے وہ آپ کو ملتا ضرور ہے. یہ میں ہمیشہ سب سے جتنے ینگسٹرز ان سے کہتا ہوں, یہ خدا ناانصافی نہیں کر سکتا. آپ نے اگر واقعی دل سے, لگن کے ساتھ, ایمانداری سے, سچائی کے ساتھ, کسی کا برا چاہے بغیر صحیح محنت کی ہو, تو یہ ممکن ہی نہیں کہ پروردگار آپ کو نوازے نہ. پھر وہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا, آپ کو عزت سے, دولت سے, شہرت سے, لوگوں کی محبت سے. میرا خیال ہے کہ شاید یہی چیزیں کام آئی ہیں. سر ہمیشہ جو ہے آپ نے سسٹم کے خلاف جانے کی کوشش کی, تو جو ڈر کا ایلیمنٹ ہے وہ آپ ختم کس طرح کرتے ہیں, وہ اس کی کیا؟ شروع میں تو نارمل تھا, ہم ڈرتے بھی تھے, گھبراتے, بلکہ ابھی بھی کئی بار پریشر ہوتا ہے. تو اس میں پریشر اپنی ذات کے حوالے سے ذرا کم ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, کسی لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے کوئی شخص, ہم نے اسے گرفتار کرنے جانا ہے, پکڑنے جانا ہے,
تو ہمارے پاس وہ ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ ہم اسے پکڑ لیں. فرض کریں خدا نخواستہ وہ اگر نکل جائے ہمارے ہاتھ سے, کسی طرح سے بھاگ جائے, اسے شک پڑ جائے, تو وہ جن ویڈیوز یا تصویروں کی بنیاد پہ لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے, پھر وہ جاتے ان کو اپلوڈ کر دے گا. تو ہماری اپنی زندگی سے زیادہ لوگوں کی زندگی اسٹیک پہ ہوتی ہے. تو میرا بالکل بلڈ پریشر بھی ہائی اور لو ہو رہا ہوتا ہے, ٹیمپریچر بھی ہو رہا ہوتا ہے, دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کسی کی زندگی اس سے بالکل جو ہے نا وہ جا سکتی ہے یا خراب ہو سکتی ہے. تو پریشر تو اب تک ہم ظاہر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کا, لیکن ڈر میری ذات کی حوالے سے وہ ختم اس طرح سے ہوا ہے کہ بڑی دعائیں ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی دعا کہ میں خود لرز جاتا ہوں, جو اپنے بچوں کے لیے لوگ نہیں کرتے. جن مقامات پہ جا کے لوگ دعا کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا پیار کرنے والے لوگ ہوں, اتنی دعا کرنے والے لوگ ہوں, پھر موت بڑی چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے آپ کے سامنے. سر جاتے جاتے کوئی ایک لاسٹ میسج ہم جیسے ینگ جرنلسٹ کے لیے کوئی آپ کی طرف سے؟ بس میرا یہ خیال ہے کہ جرنلسٹ کو تو خاص طور پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سمجھنا چاہیے کہ پروردگار نے مبعوث کیا ہے, یہ ذمہ داری دے کے بھیجا ہے کہ سچ اور حق کی بات ہے. جس طرح پیغمبروں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پروردگار کی حقانیت اور اس کی وحدانیت لوگوں کے سامنے رکھیں, اسی طرح سے یہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ سچ اور حق کی بات کرے. لیکن جرنلسٹ پہ ذمہ داری اس لیے زیادہ عائد ہوتی ہے کہ اس کا لفظ یا اس کے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ معاشرے کے ایک بڑے وسیع طبقے پہ اپنا اثر رکھتے ہیں. تو خاص طور پہ سچ کا دامن نہ چھوڑیں, نیک نیتی اور محنت, جس طرح میں نے عرض کیا, تو اللہ یہاں پہ بھی عزت سے نوازے گا, بروز حشر بھی آپ بڑے فخر سے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اللہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے, ہم نے اپنا کام سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کیا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, ایسا کہنا تھا اقرار الحسن کا. ہم پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.